صبح کو سرفراز کو امی کا فون آیا ہوگا جی، اور امی نے کہا ہوگا کہ سرفراز آج جمعۃ الوداع ہے تو آج رات کی افطاری تم ہمارے ساتھ کر لو۔ اور سرفراز چونکہ لاہور میں مقیم تھا تو اس نے یہی سوچا کہ اب اگر ٹرین سے یا گاڑی سے سفر کیا تو بہت دیر ہو جائے گی، تو کیوں نہ فلائٹ لے لی جائے اور جلدی سے اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچا جائے اور آج کی افطاری مل کر ان کے ساتھ کی جائے۔ لیکن سرفراز کو یہ معلوم نہ تھا کہ آج جو فلائٹ وہ لے رہا ہے یہ وہ فلائٹ ہے جو کہ کراچی پہنچنے سے پہلے گر کر تباہ ہو جائے گی۔ ان ادر ورڈ، سرفراز کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سرفراز کی موت کا وقت آ چکا ہے، اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس سے ہم سب لوگ بہت بے خبر بیٹھے ہیں۔ بہت ساری رومرز جی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جو پلین کریش ہوا اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ بہت سے لوگ پائلٹ کو بلیم کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ باقی کچھ وجوہات کی بات کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ ایکسپرٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ڈفرینٹ ویڈیوز میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناؤ مائی تھاٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اباؤٹ دا پلین کہ وہ کیسے کریش ہوا ہوگا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ، اٹس اباؤٹ این انٹائرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ، اٹس اباؤٹ ڈیتھ۔ کہ وہ جو لوگ اس جہاز میں سفر کر رہے تھے، جب انہوں نے سفر لاہور سے شروع کیا ہوگا تو کیا ان کو معلوم ہوگا کہ یہ ان کا آخری سفر ہے؟ کیا جب وہ اپنے فیملی ممبر سے ملے ہوں گے، جو بھی انہیں ایئرپورٹ وغیرہ چھوڑنے آیا ہوگا یا جس سے لاسٹ ٹائم انہوں نے فون پہ بات کی ہوگی، کیا انہیں معلوم ہوگا کہ یہ آخری بار اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں، یا یہ جو بھی ان کو چھوڑنے کے لیے آیا یہ آخری بار اس شخص سے مل رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ سب معلوم تھا؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایئر ہوسٹس جو ہے شی از گوئنگ ٹو گیٹ آن بورڈ ایٹ لاہور ایئرپورٹ، لیکن اس کو اتار لیا جائے، اور ایک اور اسٹینڈ بائی پہ ایئر ہوسٹس ہے اس کو بٹھا دیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیتھ کا آنا اتنا زیادہ انسرٹن ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی حقیقت ایسی ہے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اللقمان میں بھی فرماتے ہیں کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی نفس بھی یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہم نے یہ آیت بچپن سے سن رکھی ہے، لیکن اس ریالٹی کو ہم کتنا زیادہ سمجھتے ہیں اور اس ریالٹی کو ہم پریکٹیکل لائف میں کتنا زیادہ ریئلائز کرتے ہیں، اور کیا ہماری لائفز میں کوئی چینج اس کی وجہ سے آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے وہ ہنس رہی تھی، کسی بات پر ان میں ہنسی مزاح چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور یہ کہا کہ اکثروا ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لائف کی حقیقت کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، جس کا جو وقت لکھ دیا گیا ہے اس کو اسی وقت آ کے رہے، جیسا کہ ایک ایئر ہوسٹس، اس کو اتار لیا گیا اور اس کی بجائے دوسری سٹینڈ بائی پہ جو ایئر ہوسٹس تھی اس کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی موت کے وقت اپنی موت کی جگہ پر خود ہی کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی موت کا وقت جو بھی تعین کر دیا ہے اس کی موت اسی وقت آنی ہے، اس سے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ چاہے دنیا پوری کی پوری مل کر اس شخص کو مارنا چاہے، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو وہ کبھی نہیں مر سکتا، اور اگر پوری کی پوری دنیا مل کر اس کو بچانا چاہے تو واللہ العظیم کبھی بھی اس کو نہیں بچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت لکھ دیا تو۔ اب ذرا سوچیں، کتنا بڑا دھماکہ، لیکن اس میں سے بھی 2 انسانوں کا بچ جانا کتنے بڑے معجزے کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ they couldn't have died، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی زندگی باقی تھی، اسی لیے اتنے بڑے کریش میں سے بھی بچ جانا، اتنے بڑے دھماکے میں سے بھی بچ جانا ایک بہت بڑے معجزے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہاری موت تمہیں آ پکڑے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اللہ اکبر، چاہے تم بہت بڑے بڑے لافٹی مینشنز میں، بڑے بڑے سٹرکچرز میں چھپے بیٹھے ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر تمہاری موت آنی ہے تو تمہاری موت بڑے بڑے قلعوں میں بھی آ جائے گی، اور اگر تمہاری موت نہیں آنی، چاہے تم کوارنٹین میں اپنے گھر میں بیٹھے ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاز تمہارے گھر میں آ کے لگے اور تم اپنی طرف سے تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کی موت کا وقت مقرر ہو گیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا جہاز آ کے آپ کے گھر میں لگے اور آپ وہیں پہ فوت ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ کہہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللہ اکبر، پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس ذات کے پاس؟ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا نام لیا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ذات کے پاس جو کہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ عالم ہے، وہ جاننے والی ہے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ویری اسٹرانگ آیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ڈیتھ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس کو تم نہیں جھٹلا سکتے، وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گی۔ دوسری بہت بڑی بات، جب تم مر جاؤ گے تو لوٹائے جاؤ گے کس ذات کے پاس جو کہ غیب بھی جانتی ہے اور سامنے جو ظاہر ہے وہ بھی جانتی ہے، اور اس کوالٹی کی، اس صفت کی بنا پر ہی پھر وہ تمہیں بتائے گی نمبر 3 کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سرفراز اور بہت سارے اور لوگ جو اس حادثے کا شکار ہوئے، ان کو یقیناً اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ یہ دن ان کا آخری دن ہے یا یہ فلائٹ ان کی آخری فلائٹ ہے۔ ان سب کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کراچی پہنچ رہے ہیں اور اپنے اپنے عزیز لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، لیکن ہم ان سے نہیں مل پائیں گے۔ اور گھر سے نکلتے وقت ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہم اپنے خاندان والوں سے، اپنی فیملی ممبرز سے جو مل رہے ہیں، یہ ہماری ان کے ساتھ آخری ملاقات ہے۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے میں ایک اور چیز بھی سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، کتنے ہی زیادہ ڈیفرنٹ پرسنالٹی کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جن کی مشن، جن کا ویژن جو ہے وہ بہت زیادہ ویری کرتا ہے ایک دوسرے سے، اور ہر بندہ اپنی لائف میں ایک سکل سیٹ رکھتا ہے اور اس کا ویژن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ اپنی لائف میں کچھ ڈیفرنٹ اچیو کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ پھر ایک خاص لائن آف بکس جو ہے وہ پڑھتا ہے یا کچھ خاص قسم کے لوگوں کو سنتا ہے، تاکہ اس کا جس ڈائریکشن میں وہ چلنا چاہتا ہے، وہ لائف میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس حوالے سے اس کو پھر سپورٹ مل سکے۔ لیکن اس دنیا میں جتنے بھی ایسے انسان ہیں جو کہ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ویژن کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی قسم کے ویژن کے حامل ہوں یا ان کا ویژن کوئی بھی ہو، ان سب کے سب مختلف لوگوں کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ اینڈ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ they all die۔ واو، I mean think about it، they all die۔ So اس کا مطلب یہ ہوا کہ we have to live a meaningful life، a life that has a positive impact on people، because at the end of the day everybody is going to die۔ اور پھر سوال یہی ہوگا کہ زندگی میں کس نے کیسا عمل کیا، کیا صرف ادھر ادھر کی باتیں اور شوشہ اور پیسہ کمایا اور جوانی گزاری اور ہر کام کیا، کسی چیز کا خیال نہ رکھا اور یہ امید کی کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے صرف ادا کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے آزاد کر دیں گے، اور اس سوچ کے ساتھ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی in one way or the other، اور is this how it's going to work؟ تو اس سارے انسیڈنٹ سے میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ where am I headed، میری لائف کی ڈائریکشن کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ I should be realizing about the reality of death more often، تاکہ میرا کریکٹر اچھا ہو سکے، اور I believe کہ ہم میں سے ہر لوگ، ہر بندے کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار انسان کو موت کا ریمائنڈ کرواتے ہیں۔ قرآن میں اور احادیث میں بے تحاشا آپ کو ڈیتھ ریمائنڈرز ملیں گے، کیونکہ اس سے انسان کا دل جاگ جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے کلرز میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ فلو میں چل پڑتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کلرز جو ہیں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ تو اگر ہم اور کوئی کام بھی نہ کریں اور صرف اس ریالٹی کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، سارا دن ہمیں معلوم ہو کہ اس زندگی میں جو ہمارا سٹے ہے وہ ہمیشہ کا نہیں ہے، اور اسپیشلی وین وی ڈونٹ نو وین آر وی گوئنگ ٹو ڈائی، تو ہماری زندگیاں ضرور بہتر ہوں گی۔ جب سے پلین کریش ہوا ہے مجھے یہ اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا، اور یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، اینڈ I felt like speaking out all of this، کہ یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں سے کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔